الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن. محترم حاضرین کرام، معزز سامعین اعظام، آج انشاءاللہ دو باتیں میں عرض کروں گا. پہلی بات، رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے. کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا بابرکت، کتنا مقدس مہینہ ہے، کتنا رحمتوں برکتوں والا مغفرتوں والا مہینہ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا اہم ترین مہینہ ہے، کتنی رحمتوں برکتوں مغفرتوں والا مہینہ ہے، میری امت کو اگر معلوم ہو جائے تو میری امت یہ تمنا کرے گی، 1 مہینہ نہیں، 3 مہینہ نہیں، 6 مہینہ نہیں، میری امت یہ تمنا کرے گی پورا سال ہی رمضان ہو جائے، پوری زندگی ہی رمضان ہو جائے. یہ کوئی بعید نہیں ہے. جو لوگ کاروباری ہیں، ان کے کاروبار کے سیزن آتے ہیں تو سیزن میں وہ 10 گنا 20 گنا زیادہ کماتے ہیں. سیزن 1 مہینے کا ہوتا ہے، وہ اپنی مصروفیات ترک کر دیتے ہیں، ہماتن مصروف ہو جاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ سیزن 1 مہینے کے بجائے 2 مہینے کیا ہو جائے، 3 مہینے کا ہو جائے، کما لیں. سیزن میں زیادہ کمائی ہوتی ہے، بعد میں آرام کر لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنی برکت والا مہینہ ہے. اور میں نے عرض کیا تھا نا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 11 مہینے میں جو اللہ کی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں ایک طرف رکھو، اور رمضان المبارک میں جو اللہ کی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں ایک طرف رکھو، تو پورے 11 مہینوں میں جو رحمتیں برکتیں اترتی ہیں ایک قطرے کے مانند ہے، اور رمضان المبارک میں جو اللہ کی رحمتیں برکتیں مغفرتیں اترتی ہیں وہ بحر بے کراں سمندر کی طرح ہے. ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف پورے 11 مہینے میں ایک قطرہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے نا. اس کے فضائل میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کی قدر، اس کی اہمیت ہمارے دل میں آئے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی قدر کر سکیں اور اس کے اوقات کو ضائع ہونے سے، ضائع کرنے سے بچائیں. صحیح طور پر عبادتوں میں، تلاوتوں میں، نوافل میں، نمازوں میں ہم اپنے اوقات کو صرف کریں. اور میں نے کہا نا کہ رمضان المبارک کس کام کے لیے ہے کہ آپ طے کیجئے کہ انشاءاللہ پورے رمضان المبارک میں ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، فوراً اللہ کے سامنے رو گڑ گرا لیں، توبہ کر لیں. اور رمضان المبارک کی شروعات ہے، آج تو دوسرا ہی رمضان ہے. پہلے
اگر پہلے توبہ نہیں کیا ہے کم سے کم اب سچے پکے طور پر توبہ کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں نہ تو ہم اپنی آنکھ کا غلط استعمال کریں گے، نہ تو ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کریں گے، نہ تو ہم اپنے کان کا غلط استعمال کریں گے، نہ تو ہم اپنے دل و دماغ کا غلط استعمال کریں گے، نہ اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کریں گے، نہ تو اپنے پیروں کا غلط استعمال کریں گے۔ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پکا عہد کیجئے، طے کیجئے کہ رمضان المبارک انشاءاللہ ہم اس طرح گزاریں گے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، اور اگر کبھی ہو جائے فوری طور پر اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑائیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، آپ نے پہلے سنا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے تمام مہینوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان و شہری رمضان و شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سارے مہینے اللہ کے ہی ہیں کہ لیکن رمضان اللہ کا مہینہ ہے، مطلب اللہ سے خصوصی تعلق کا مہینہ ہے، اللہ سے قربت کا مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت اور رحمت لینے کا مہینہ ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو گزشتہ جمعہ میں نے سنایا تھا، اس کی تشریح باقی رہ گئی تھی، اور میں نے کہا تھا یستجیب فیہ دعا، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ آپ کے معمولات میں 3 کاموں میں بے حد اضافہ ہو جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے، ان معمولات میں 3 کاموں میں بے حد اضافہ، 3 کام میں بے حد اضافہ۔ ان 3 کاموں میں ایک کام یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ کے سامنے روتے گر گراتے تھے، الہا اور زاری کرتے تھے۔ لہذا یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا خود بہترین عبادت ہے۔ کوئی آدمی اگر دعا مانگ رہا ہے تو یا آپ سمجھو کہ بہت بڑی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے سامنے رو گڑ گڑا رہا ہے۔ ایسا نہ سمجھے کہ دعا ہم اپنے لیے مانگ رہے ہیں، اگر اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں تو دعا مانگنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اور بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ قبولیت کی شکلیں الگ ہو جاتی ہیں، کبھی جو مانگا وہ مل جاتا ہے، کبھی اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے، کبھی آخرت میں اس کا بدل ملتا ہے، لیکن دعا جو بھی مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں اگر آداب کے ساتھ دعا مانگا جائے۔ اور ہم آپ تو خیر مومن اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اور ابلیس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابلیس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے کہا نہیں، میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے نگاہ میں بات تھی کہ آدم کو میں کیوں سجدہ کروں، اس کی نگاہ اللہ کے حکم پر نہیں کہ یہ حکم دینے والی ذات اللہ کی ہے جو میرا بھی خالق و مالک ہے۔ اس نے یہ نہیں سمجھا، انکار کر دیا۔ تو قرآن کریم میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اخرج فإنک رجیم، مردود نکل جا میرے پاس سے۔ اللہ نے مردود کر کے ابلیس سے کہا تو میرا کہنا نہیں مانتا ہے، میرے پاس سے نکل جا۔ اللہ نے نکال دیا۔ تو اس کے بعد وہ ابلیس اللہ سے کہنے لگا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ جس آدم کی وجہ سے آپ اپنے دربار سے ہمیں مردود کر رہے ہیں، اے اللہ قیامت تک مجھے مہلت عطا فرما دیجئے تاکہ آدم اور اولاد آدم کو گمراہ کر کے ہم اپنے ساتھ اسے بھی جہنم میں لے جائیں۔ یعنی ابلیس اللہ سے دعا مانگ رہا ہے
کر رہا ہے نافرمانی، لیکن اللہ سے دعا مانگ رہا ہے الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انک من المنظرین، چلو میں نے تمہاری دعا قبول کر لیا، منظور ہے، دعا قبول ہے، تم قیامت تک بہکاتے رہو۔ پھر اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ میرے دشمن ابلیس کو آپ نے طاقت دے دی ہے، قیامت تک بہکانے کی طاقت دے دی ہے، خون میں رگوں میں خون کے ساتھ دوڑنے کی طاقت دے دی ہے، وساوس ڈالنے کی آپ نے طاقت دے دی ہے، وہ ہمیں نہیں دکھتا ہے لیکن وہ ہم کو دیکھ سکتا ہے، بہت ساری طاقتیں مل گئی ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے کہا اے آدم ہم نے اس کو طاقت دی ہے لیکن تمہیں یہ طاقت دی ہے، ابلیس چاہے جتنا زور لگا لے گناہ کرا لے، لیکن بندہ مومن اگر سچے طور پر اللہ کے سامنے رو گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہے سارے گناہوں کو ہم مٹا دیں گے۔ اور میں کہا کرتا ہوں آج کل وہ ایپسٹین فائل کا بڑا تذکرہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے دنیا کو اخلاق کے درس دینے والے، بڑے بڑے مالدار جنہوں نے عیاشی کی، بدماشی کی، وہ جیفری ایپسٹین نے اس فائل بنایا، اس فائل کے اندر سب کچھ اس نے محفوظ رکھا۔ یہ بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے سربراہان جا کے وہاں رنگرلیاں منانے والے، عیاشی بدماشی کرنے والے، ان کی فائل اس نے تیار کیا، دنیا میں ہنگامہ مچ گیا، 7 ملکوں کے سربراہوں نے استعفیٰ دے دیا، لیکن جو بے حیا بے شرم تھا اس کو استعفیٰ دینے کی بھی توفیق نہیں ہوئی۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ایک تو وہ ایپسٹین کی فائل ہے جو جیفری نے تیار کیا تھا، ہمارا بھی فائل تیار ہو رہا ہے، ہمارا بھی ایپسٹین کا فائل نہیں، وہ تو جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وہ فائل ہے جو ہمارا فائل بھی تیار ہو رہا ہے، آپ کا فائل بھی تیار ہو رہا ہے، ہر انسان کا فائل تیار ہو رہا ہے، اور وہ فائل ایسا ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس کے گواہ خود کرامن کاتبین فرشتے ہوں گے، اس کے گواہ ہمارے اعضاء ہوں گے، اس کے گواہ زمین ہوگی، ہر چیز گواہی دینے والی ہوگی۔ فائل تو ہماری بھی تیار ہو رہی ہے نا، ہم نے اندھیروں میں کیا گناہ کیا، ہم نے اکیلے میں کیا گناہ کیا، ہم نے تنہائی میں کیا گناہ کیا، ہر آدمی کو اپنے فائل کے بارے میں علم ہے۔ ایک ہمارا وہ فائل ہے جو کرامن کاتبین نے تیار کر رکھا ہے، اور میدان حشر میں جب اللہ کے سامنے آئے گا کتنی شرمندگی ہوگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور سب کے سامنے، اولین آخرین کے سامنے ہمارا فائل کھولا جائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ آج ہم دوسروں کے فائل پر ہنستے ہیں، ہمارا اپنا کیا حال ہے، ہمارا کیا فائل ہے، دیکھو نا۔ اگر اس فائل کو مٹانا چاہتے ہو تو پھر دوستو اور بزرگوں اس کا راستہ یہ ہے کہ پکی سچی توبہ کرو، اللہ کے سامنے رو گڑ گڑاؤ، اے اللہ جو ہوا ہو گیا، ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ اپنے آپ کو ہم گناہوں سے بچائیں گے۔ تو دوستو اور بزرگوں ایک فائل ہماری بھی تیار ہو رہی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے یہ مہینہ اسی لیے عطا فرمایا ہے تاکہ 11 مہینے ہمارے اوپر جو داغ یا کچھ کردار یا کچھ ایسی چیزیں دھول جمع ہو گئی ہیں، اس مہینے میں ہم بالکل صاف کر لیں، اللہ کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے روزہ رکھ کے تراویح پڑھ کے عبادت کر کے قیام کر لیں ہم۔ تو دوستو اور بزرگوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس کا مطلب علماء نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام کائنات پر فضیلت حاصل ہے، ایسی رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے سردار ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انبیاء کرام کے سردار ہیں، قریوں کا سردار مکۃ المکرمہ ہے، اور قرآن کا سردار، آیتوں کے سردار آیت الکرسی ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے یہ ہے
راتوں کی سردار لیلۃ القدر ہے، دنوں کا سردار جمعہ ہے، ایسی تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، صحت اور عافیت کی حالت میں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے، ہمیں طے کرنا پڑے گا، اللہ نے یہ رمضان دیا ہے، آئندہ رمضان ملے کوئی ضمانت نہیں ہے۔ بہت سارے ہمارے دوست جو گزشتہ سال تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، زمین کے اندر ہیں، وہ ہو سکتا ہے آئندہ سال ہم بھی زمین کے اندر ہو، یہ موقع غنیمت ہے۔ لہذا اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ پورے طور پر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ابلیس کی دعا کو منظور کر لیتے ہیں تو ہماری دعا منظور نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی روایتوں میں ہے، یہ فرعون جو ہے نا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، اپنے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کے خدائی کے دعوے کے زمانے میں دریائے نیل جو ہے وہاں کی سب سے بڑی ندی ہے، کہا جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی ندی ہے، اور خاص طور سے مصر والوں کے لیے وہ لائف لائن ہے، زندگی ہے۔ ایک دفعہ فرعون کے خدائی کے زمانے میں وہ دریا خشک ہو گیا۔ اب جب خشک ہو گیا تو وہاں سے لوگ جانے لگے، بھئی پانی نہیں زندگی کیسے ہوگی، مصر چھوڑ کے جانے لگے، اور جو لوگ رہ گئے تھے انہوں نے فرعون سے کہا تو خدا ہے لہذا اس دریا کو جاری کر۔ اب وہ خدا تو تھا نہیں، کہتے ہیں کہ تنہائی میں جا کے اللہ کے سامنے کہتا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں خدا کیسا ہوں، خدا نہیں ہوں، خدا تو آپ ہیں، اے اللہ آپ دریائے نیل کو جاری فرما دیجئے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس فرعون کی دعا کو قبول کیا اور اللہ نے دریائے نیل کو جاری فرما دیا۔ تو جب اللہ ابلیس کی دعا کو قبول کر سکتا ہے، جب اللہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی دعا قبول کر سکتا ہے، تو ہماری آپ کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ دعا مانگنے کی طرح دعا مانگیے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یستجیب فیہ الدعا، یعنی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے۔ ہم بھی انشاءاللہ کثرت سے دعا مانگیں گے نا بھائی، اور ذہن میں رکھیے دعا مانگنا بھی عبادت ہے، بلکہ بہترین عبادت ہے، عبادتوں کا مغز ہے۔ بلکہ یہ بھی ذہن میں رکھیے جو بھی دعا آپ مانگیں گے اللہ اس دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ قبولیت کے انداز ذرا الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی فوراً دے دیتے ہیں، کبھی وہ چیز آپ کے لیے مناسب نہیں ہوتی ہے جو آپ مانگ رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں اللہ کو معلوم ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اس پر لکھا ہے، مختصر میں عرض کروں گا کہ دعا کے معاملے میں کہ آدمی جو مانگتا ہے اگر ہماری ہر بات کو اللہ قبول کر کے اگر مان کر کے دے دے تو ہماری زندگی مرچ بن جائے گی، ہماری زندگی عذاب بن جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی تھا، اس نے ایک بہترین گائے پال رکھا تھا، اور صبح کو جب کھیت پہ کام کے لیے جاتا اپنے گائے کو لیتے جاتا، وہیں جنگل میں جھاڑیوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیتا، شام کو آتا لیتا آتا، اسی گائے کے دودھ پر اس کا گزر بسر تھا۔ ایک دن شام کو جب کام ختم کر کے اپنے گائے کو اس نے تلاش کیا، گائے کہیں نہیں ملی، جھاڑیوں میں بھی دیکھا، پہاڑوں پہ بھی دیکھا، نیچے اتر کے بھی دیکھا، اوپر چڑھ کے بھی دیکھا، اس کی گائے روزانہ جہاں ملتی تھی نہیں ملی۔ پریشان ہو گیا، بہت پریشان ہوا۔ گائے اس کی زندگی بھی ہے، وہی اس کی کل کائنات ہے، اور اسی سے کھانا پینا ہے، گائے کہاں چلی گئی؟ پریشان ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس نے اللہ سے رو رو کے دعا کرنا شروع کر دیا، اے اللہ میری گائے کو واپس کر دے، اے اللہ میری گائے کو جو لے گیا ہے میرے سامنے کر دے، آج اس کی ٹانگ توڑ دوں گا، آج میں اس کا قتل کر دوں گا، میں اس کو مار دوں گا۔ رو رو کے دعائیں کر رہا ہے، اور اس کی گائے کو لے گیا ہے وہ جنگل کا راجہ شیر لے کے گیا ہے، اس نے کھا لیا ہے۔ اب اگر اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں شیر آئے گا اس کو بھی کھا لے گا، لیکن دعا بہت مانگ رہا ہے۔ اللہ نے تکوینی طور پر شیر سے کہا میرا ایک بندہ ہے تو تجھے بہت یاد کر رہا ہے، لیکن دیکھ اس کی گائے کو تو نے کھا لیا ہے، اس کو مت کھا لینا، بس دور سے ذرا اپنی شکل دکھا دے، تمہاری شکل دیکھنے کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔
کیا دعا کر رہا؟ اے اللہ جو میری گائے لے گیا اس کو سامنے کر دے، اس کی ٹانگ توڑ دیں گے۔ اللہ نے حکم دیا، شیر چلتا ہوا ایک جھاری سے چہرہ نکال کے دکھایا۔ اب وہ بندہ جو رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا، میری گائے جو لے گیا ہے سامنے، اے اللہ اسے لائیے، اس کی ٹانگ توڑیں گے۔ اب جب اس نے دیکھا شیر کو، سمجھا او اچھا میری گائے کو یہ شیر ہی لے گیا ہے۔ اب فوراً بھاگا وہاں سے اور کہہ رہا ہے اے اللہ میری دعا کو مت قبول کیجئے گا، اے اللہ میری دعا مت قبول کیجئے۔ فوراً بھاگ گیا وہ کہ ابھی تو میری گائے کھا گیا، مجھے بھی کھا جائے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں دیکھا نا آپ نے، وہ بندہ دعا کر رہا ہے، اگر اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے اس کی زندگی بھی ختم ہو جاتی نا۔ ایسی بہت ساری چیز ہم مانگتے ہیں اور اللہ کے سامنے جم کے بیٹھ جاتے ہیں، اے اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ ہم کو نہیں معلوم ہماری مصلحت کیا ہے، اللہ کو معلوم ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہماری مصلحت کی بنیاد پہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور فرض کرو دنیا میں اگر قبول نہ بھی ہو تو آخرت میں اللہ سارا اسٹاک جمع کر کے دیتے ہیں کہ دنیا میں تو مانگا کرتا تھا، میں نے تمہاری مصلحت کی وجہ سے نہیں دیا تھا، اب وہ سارا جمع ہے یہاں۔ تو بہرحال دعا فائدے سے خالی نہیں ہے، ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں لگیں۔ اور رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے نا، نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، بہت سارے لوگ نئے نئے نمازی بھی آتے ہیں، پرانے جو ہیں وہ تو آتے ہی ہیں، بہت سارے لوگ پہلے آ جاتے ہیں، بہت پہلے آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ صف اول میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ اچھی بات ہے الحمدللہ، صف اول میں آ کے بیٹھنا، پہلے مسجد آنا، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے کہ نماز کے انتظار میں جو بیٹھا رہتا ہے اس کو بھی نماز کا ہی ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، بڑے محدث ہیں، حضرت نے فرمایا ہے اکیلے بلا وجہ نماز جو لوگ پڑھ لیتے ہیں دکانوں میں، گھروں میں، یہاں وہاں، اس کے مقابلے میں جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے کتنا بڑا ڈیفرنس ہے معلوم۔ میں نے پڑھا، حضرت نے لکھا ہے، اللہ اکبر، 3,56,00,000 اللہ اتنا زیادہ مسجد میں جماعت سے کوئی پڑھتا ہے، اللہ اتنا زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو مسجد میں جماعت سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو گئی، کوئی ضروری کام، کوئی بات، وہ الگ بات ہے۔ لیکن مسجد میں آپ آ رہے ہیں تو مسجد میں آنا بڑی فضیلت کی بات ہے، جماعت سے نماز پڑھنا فضیلت کی بات ہے۔ لیکن دوستو اور بزرگوں، شیطان نے دیکھا کہ مسجد میں آ کر جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں کہیں زیادہ ثواب نہ حاصل کر لیں تو شیطان پوری طاقت لگا دیتا ہے، ان کو غلط کاموں میں لگاؤ، غلط باتوں میں لگاؤ۔ میں خاص طور سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں نئے نئے نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، وہ غور سے سنیں۔ ایسا نہیں کہ آپ مسجد میں آ رہے ہوں اور بجائے ثواب حاصل کرنے کے اور گناہ آپ کے اوپر لد رہا ہو۔ انہی میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ آج کل مسجدوں میں کئی لوگ جو آتے ہیں وہ آ کر دنیا کی باتوں میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے کہ میری امت مسجدوں میں حلقے لگا کر بیٹھے گی اور ان حلقوں میں دنیا کی باتیں کرے گی، غیبت کی باتیں کرے گی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے حلقوں میں ہرگز مت بیٹھنا، اللہ کو ان کا بیٹھنا ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ آپ بڑی بڑی مسجدوں میں دیکھیں، بہت سارے مسجدوں میں آپ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، حلقے، 2 آدمی ادھر، 4 آدمی ادھر، 6 آدمی ادھر بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر مارکیٹ کی مسجد ہے تو مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی محلے کی مسجد ہے تو محلے کی بات ہو رہی ہے، کوئی تفریح گاہ کی مسجد ہے تو تفریح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے لوگ جمع ہوتے ہیں اور بازار کی باتیں مسجدیں میں ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے گھر میں آؤ، اپنی زبان کو بند رکھو، اللہ کے گھر میں آؤ، عبادت کے لیے آؤ، تلاوت کے لیے آؤ اور قرآن پڑھنے کے لیے آؤ، درود پڑھنے کے لیے آؤ، ذکر و اذکار کے لیے آؤ، دنیا کی باتیں کرنے کے لیے مت آؤ۔ اگر دنیا کی باتیں کوئی کرتا ہے اس کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں خالی ہوتی رہتی ہیں۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم اسلام کی بڑی شخصیت، بڑے عالم،
حضرت نے کتاب لکھی ہے آداب المساجد، مساجد کے آداب۔ میں تو کہتا ہوں کہ مسجد میں جو لوگ بھی آنے والے ہیں ہر آدمی کو وہ کتاب ضرور پڑھنا چاہیے، معلوم تو ہو مسجد کے آداب کیا ہیں۔ مسجد اللہ کے گھر میں آپ آ رہے ہو، اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، معلوم تو ہونا چاہیے نا۔ آج بڑے بڑے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو جو برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدوں میں آ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد میں کیا بات کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے مسجد میں رمضان کا زمانہ آ گیا، آگے اب وقت گزاری کرنا ہے، دو چار دوست مل گئے، بیٹھے غیبتیں ہو رہی ہیں، امام صاحب کی برائی ہو رہی ہے، مؤذن صاحب کی برائی ہو رہی ہے، کمیٹی کی برائی ہو رہی ہے، دنیا بھر کی برائی ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے سوچو یہ کیا کر رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے غیبت کرنا حدیث میں ہے الغیبت اشد من الزنا، زنا سے زیادہ بدترین کام ہے۔ اب کوئی آدمی کہے نہیں بھائی امام صاحب کی وہی بات ہمیں بولتی جو ان میں ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھو، جو برائی کسی کے اندر ہے اسی کو پیٹھ پیچھے بولنے کا نام غیبت ہے۔ جو برائی ہے کسی کے اندر وہ برائی ان کے پیٹھ پیچھے بولنے کا نام غیبت ہے۔ اور اگر جو برائی نہیں ہے اپنی طرف سے جوڑ کے گھڑ کے بولے یہ بہتان ہے، غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو کوئی آدمی غیبت کرتا ہے تو کتنا بڑا گناہ ہے؟ زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اب آپ بتاؤ کوئی آدمی مسجد میں زنا کرے کوئی برداشت کرے گا؟ کوئی آدمی مسجد میں اگر زنا کرے کتنا بڑا جرم ہے، گھناؤنا جرم ہے، دیکھنے والے لعنت کریں گے، دیکھ نہیں سکیں گے۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں غیبت زنا سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ اللہ کے بندے زنا پر تو تم پریشان ہو جاتے ہو، تل ملا جاتے ہو، کوئی کرتا بھی نہیں، کوئی کرے تو برداشت بھی نہیں کر سکتے، اور غیبت اس سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں کوئی آدمی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب میں 2 حدیث نقل فرمایا ہے کہ کوئی بندہ مسجد میں آ کر اگر دنیا کی باتیں کرتا ہے، دنیا کی باتیں کرتا ہے، دین کی بات الگ ہے، جیسے دین کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی بات، دنیا کے معاملات، کاروبار کی بات، اور دوسری بات غیبت، وہ تو پہلے بھی گناہ، مسجد میں بھی گناہ اور زیادہ گناہ، جائز باتیں بھی دنیا کی مسجد میں کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو حدیث میں حضرت نے لکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے ہی تباہ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، جیسے آگ لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اگر لکڑیوں کو آگ میں ڈال دے جلا کے ختم، ایسی جو آدمی مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے ہم مسجد میں آئے پہلے بیٹھے ہیں، ہم بات تک بیٹھے ہیں، بیٹھو عبادت کے لیے بیٹھو، اور دنیا کے معاملے میں زبان پر تالے لگا لو، بلا وجہ ان کی باتیں مت کرو آپ، ہے نا۔ اس کے بعد حضرت نے ایک دوسری حدیث نقل کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے تو فرشتے، اللہ کے رسول نے کہا ہمیں یقین ہے، فرشتے کہتے ہیں اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا، اللہ کے گھر میں تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے گھر میں یہ دنیا کی باتیں کر رہا ہے، یہ بازار نہیں ہے کہ بازار کی باتیں کر رہے ہو، اللہ کے گھر میں اللہ کی بات کرو، ذکر و اذکار کرو، تلاوت کرو، دعا کرو، عبادت کرو، یہ کیا دنیا کی باتیں کر رہے ہو؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا۔ اگر وہ آدمی خاموش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، اگر خاموش نہیں ہوتا ہے، اپنی حرکات کو جاری رکھتا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 دوست بیٹھ گئے ہیں، غیبت ہو رہی ہے امام صاحب کی، کمیٹی کی، مؤذن صاحب کی، خطیب صاحب کی، ان کی، یہی ہے نا۔ آج ہمیں اپنا دامن نظر نہیں آتا ہے، اپنا فائل نظر نہیں آتا ہے، نگاہ اٹھتی ہے دوسرے کے فائل پر، یہ پریسیڈنٹ کا فائل ایسا ہے، بھئی تمہارا فائل کیسا ہے وہ بھی تو ذرا دیکھو،
تو دوسری بار فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اسکت یا بغیض اللہ، اسکت یا بغیض اللہ، اے وہ شخص کہ اللہ جس پر ناراض ہے، اللہ کے دشمن، خاموش تو ہو جاؤ کم سے کم۔ آپ نے دیکھا پہلے یا ولی اللہ سے اب بغیض اللہ پہ آ گیا، عدو اللہ پہ آ گیا۔ اے اللہ کے دشمن، یہ کیا کر رہے ہو اللہ کے گھر میں؟ پھر بھی نہیں خاموش ہوتا ہے تو اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں اسکت لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر۔ اور اللہ کی لعنت سمجھو اللہ کے ناراضگی کی آخری حد ہے۔ تو ہم رمضان کے مہینے میں، دوسرے مہینوں میں ہم مسجد میں پہلے آتے ہیں، اچھی بات ہے، آؤ عبادت کے لیے آؤ، ذکر و اذکار کے لیے آؤ، دعاؤں میں لگ جاؤ، تلاوتوں میں لگ جاؤ۔ یہ جو غیبتوں کا سلسلہ چلتا ہے ہمارے ہاں، یہ خطرناک مرض ہے۔ لوگوں کو عام طور سے احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے زنا سے برا کام ہم کر رہے ہیں، فرشتے لعنت بھیج رہے ہیں اور اللہ کی لعنت ہم پر برس رہی ہے۔ وقت ہے نا ابھی، کئی ضروری باتیں اور بھی مجھے کرنی ہے۔ ایک کتاب ہے دقائق الاخبار، اس کتاب میں ایک روایت نقل ہوئی ہے، غور سے سنیں۔ اس کتاب میں ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ جب قیامت کے دن ہوگا، میدان حشر سارے لوگ جمع ہوں گے، تو میدان حشر میں بچھو کی نسل کا ایک جانور، میدان حشر میں بچھو کی نسل کا ایک جانور، اتنا بڑا جانور ہوگا، اس کا سر آسمان پہ ہوگا، اس کی دم زمین پر ہوگی۔ کتنا بڑا جانور، بات سمجھ میں آ رہی؟ میدان حشر میں وہ جانور بچھو کی نسل کا جانور ہوگا، وہ میدان حشر میں نمودار ہوگا۔ اور اس کے بعد میدان حشر میں جہاں کروڑوں اربوں انسان جمع ہوں گے، وہ اعلان کرے گا، 70 بار اعلان کرے گا، اس کا نام حریش ہوگا، حریش۔ وہ حریش اعلان کرے گا این من بارز الرحمن، این من بارز الرحمن، بھئی وہ کہاں ہیں جو اللہ سے جنگ کرتے تھے؟ این من حارب الرحمن، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے جنگ کرتے تھے؟ 70 بار وہ اعلان کرے گا، وہی بچھو کی نسل کا جو جانور ہوگا، حریش اس کا نام ہوگا، روایتوں میں آتا ہے 70 بار اعلان کرے گا میدان حشر میں چیخ چیخ کے، این من بارز الرحمن، این من حارب الرحمن، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے جنگ کرتے تھے؟ حضرت جبریل امی علیہ السلام پوچھیں گے حریش سے، بھئی کن لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہو تم؟ یہ کون ہیں جو اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں؟ توجہ ہے نا، سن رہے ہیں نا؟ تو حریش کہے گا، وہ جانور بچھو کی نسل کا میدان حشر میں جو اعلان کر رہا ہوگا، وہ کہے گا، جبریل امی پوچھیں گے کن لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہو بھائی؟ این من بارز الرحمن اعلان کر رہے ہو، اللہ سے جنگ کرنے والے کہاں ہیں، کون ہیں یہ؟ تو وہ کہے گا 5 طرح کے آدمیوں کو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ کتنے طرح کے آدمیوں کو؟ 5 طرح کے آدمیوں کو آج میں میدان حشر میں ڈھونڈ رہا ہوں، اور اس 5 قسم کے لوگوں کو وہ حریش اپنے گردن میں، اپنے منہ میں دبائے گا، بڑا جانور بچھو کی نسل کا، اور اٹھا کے جہنم میں پھینکتا چلا جائے گا۔ اللہ کا حکم ہوگا، جبریل امی پوچھیں گے بھئی کن لوگوں کو تلاش کر رہے ہو؟ 5 طرح کے آدمیوں کا نام لے گا۔ آپ بھی سنیے غور سے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہم اپنے آپ کو ان میں شامل ہونے سے بچائیں۔ تو وہ حریش کہے گا 5 طرح کے لوگوں میں پہلا کون؟ این من ترک الصلاۃ، کہاں ہیں وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بے نمازیوں کو ڈھونڈے گا، اپنے منہ میں پکڑے گا، جہنم میں ڈالتا چلا جائے گا۔ این من ترک الصلاۃ، کہاں ہیں وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم میں کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھنے والے ہیں۔ نماز صرف رمضان کے لیے فرض نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر کے لیے نماز ہے۔ کئی نماز پڑھنے والے بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کئی نماز پڑھنے والے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، کئی نماز پڑھنے والے سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو مستقل نماز نہیں پڑھتے ہیں، این من ترک الصلاۃ، پہلے وہ لوگ ہوں گے جسے حریش پکڑ کے اپنے منہ میں جہنم میں ڈالتا چلا جائے گا۔ کون لوگ ہوں گے؟
جو نماز چھوڑنے والے ہوں گے، نماز نہ پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عہد کیجئے انشاءاللہ ہماری کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ عہد کریں گے، ارادہ کریں گے، تبھی تو مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ہر نماز پابندی کے ساتھ انشاءاللہ مسجد میں جماعت سے ہم پڑھیں گے، سستی کے ساتھ۔ اچھا، گھروں میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، اور گھروں میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، پہلی بات تو مرد اگر بلا عذر کے گھر میں نماز پڑھتا ہے اور مسجد میں جماعت سے پڑھتا ہے تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حساب ڈال کے 3,56,00,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھیں گے نا بھائی؟ ہاں، کوئی بیمار ہے، کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی آدمی صبح کی نم ہوا بھی نکلتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، اگر واقعی ڈاکٹر نے کہا، وہ بات الگ ہو گئی، بلا عذر کے آرام سے سو رہے ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اَیْنَ مَنْ تَرَکَ الصَّلَاةَ، ایسی عورتیں ہیں گھروں میں، وہ کیا کرتی ہیں رمضان المبارک میں؟ خاص طور سے وہ رات کے 12 بجے، ابھی وقت ہے نا، 2 بجے پڑھ لیں گے، 3 بجے پڑھ لیں گے، نہیں، نماز کو اول وقت میں پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹالتے ٹالتے قضا ہی نہ ہو جائے۔ اور عشاء کی نماز کا وقت رات کے 12 سے پہلے ہے، رات کے 12 کے بعد اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھتا ہے پھر کراہت میں داخل ہے۔ ہاں، صبح صادق تک کوئی ادا کر سکتا ہے لیکن کراہت کے ساتھ، لہذا اول وقت میں نماز عورتوں کو پڑھ لینا چاہیے۔ ایسی فجر کی نماز ہے، سحری کھا لیا، اب اگر سو گئے تو نیند آ جاتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، فوراً عورتیں گھروں میں نماز ادا کر لیں۔ اسی لیے مسجدوں میں بھی رمضان المبارک میں سحری کے بعد جلدی فجر کی نماز رکھتے ہیں تاکہ لوگ سو نہ جائیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ نماز انشاءاللہ پابندی سے پڑھیں گے، ہر حال میں پڑھیں گے، خود بھی پڑھیں گے، گھر کی خواتین کو بھی پڑھوائیں گے انشاءاللہ۔ حریش کہے گا اَیْنَ مَن مَنَعَ الزَّکَاۃَ، وہ ڈھونڈے گا نا، ایک تو نماز نہ پڑھنے والوں کو اٹھا کے جہنم میں۔ اَیْنَ مَن مَنَعَ الزَّکَاۃَ، وہ کہے رمضان میں نماز پڑھ لیا، صرف رمضان میں نماز پڑھ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا، نماز پوری زندگی کے لیے ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آ گئے ہیں، اسی کو کنٹینیو کر لو، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ آپ نے یہاں کھڑا کر دیا ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ ہمیں پابند بنا دیجئے۔ اَیْنَ مَن مَنَعَ الزَّکَاۃَ، وہ حریش کہے گا جبریل امی کو، دوسرے وہ لوگ جن کو اللہ نے مالدار بنایا تھا، جن کو اللہ نے صاحب مال بنایا تھا اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ بھئی یاد رکھنا، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، ہرگز اس خیال میں نہ رہیں کہ ہم نے اپنی عقل سے کما لیا، ہم نے اپنی محنت سے کما لیا، نہ غلط خیال ہے، اللہ کے دینے سے ہوتا ہے۔ اگر محنت سے کسی کو ملتا، مزدور دن بھر پسینے بہاتا ہے، معمولی اس کو روزی ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، لیکن ایک آدمی اے سی میں بیٹھا ہے، کروڑوں کما رہا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ اَیْنَ مَن مَنَعَ الزَّکَاۃَ، کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے مالدار بنایا تھا اور مال دیا تھا، اللہ کے دینے سے ہی مال مل رہا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ تو بھئی جن کو بھی اللہ نے مالدار بنایا ہے، جو بھی صاحب نصاب ہیں، زیادہ کے مالک ہیں زیادہ، کم کے مالک ہیں کم، جو بھی صاحب نصاب ہیں، ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے مال کا حساب کر کے زکوٰۃ ضرور ادا کرے، ورنہ ذہن میں یہ بات رکھو، جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ لینے پر بھی قادر ہے، وہ اللہ لے بھی سکتا ہے نا، لہذا اس بات کا خیال زکوٰۃ دے۔ اچھا، کئی لوگوں نے مجھ سے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہنے کے لیے، میں نے ان سے کہا کہ زکوٰۃ کا موضوع آئے گا تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا، آج پھر انہوں نے کہا کہ آج آپ کہہ دیجئے۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ آج کل سونے کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے، عورتیں
جو زیورات پہننے کی بڑی ماہر ہوتی ہیں، زیورات خریدنے میں بڑا ان کو شوق رہتا ہے، زکوٰۃ دینے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اب چونکہ سونے کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے، اب وہ پوچھتے ہیں کہ کس قیمت سے ہم زکوٰۃ ادا کریں؟ ہم نے لیا تھا تو سمجھو 5,000 روپے تولا تھا، مثلاً میں کہہ رہا ہوں، اب ہو گیا 15-20 ہزار روپے بھر ہو گیا ہے، کون سی قیمت ادا کریں؟ یاد رکھیے آج کی قیمت ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس جتنا بھی زیور ہے، زیادہ زیور رکھا ہے زیادہ ادا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں پیسہ نہیں کہاں سے ادا کریں، اسی زیور کو بیچو نا، کیا پریشانی آ گئی ہے؟ تو بہرحال یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ عورتیں جو زیورات پہنتی ہیں ان پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور آج کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اور پھر یہ بھی بعض لوگوں نے پوچھا کہ بھئی زکوٰۃ کی شکل میں کیا پیسہ ہی دینا ضروری ہے؟ غریبوں کو، مدرسوں کو، ان کو کیا پیسہ ہی دینا ضروری ہے؟ نہیں، پیسہ دینا ضروری نہیں ہے۔ کوئی آدمی چاہے کپڑے خرید کے غریب کو دے سکتا ہے، کوئی چاہے کھانا پینے کی چیز بھی دے سکتا ہے، ان کی ضرورت کی چیز دے سکتا ہے، لیکن فقیر کا زیادہ فائدہ ہے پیسہ دینے میں۔ آپ پیسہ دو گے، اپنے ضرورت کے مطابق اپنے استعمال میں وہ صرف کریں گے۔ آپ ایک آدمی کو دے رہے ہو، مہنگا کپڑا دے رہے ہو، اس بیچارے کو مہنگے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کا کوئی اور کام ہے، تو علماء نے لکھا ہے زکوٰۃ کی شکل میں پیسہ دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ غریب کی مصلحت ہے اس کے اندر، فقیر کی مصلحت ہے، اس کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی زکوٰۃ میں کپڑا بھی خرید کے دیتا ہے، دینا جائز ہے۔ کوئی آدمی خرید کے کھانے پینے کی چیز غلہ وغیرہ بھی دینا چاہے دے سکتا ہے، کوئی کتابیں دینا چاہے زکوٰۃ میں دے سکتا ہے، اس طرح کی چیزیں کوئی آدمی دینا چاہے غریبوں کو دے سکتا ہے، لیکن پیسہ دینا افضل ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسی دوستوں اور بزرگوں، ایک صاحب نے پوچھا یہ زکوٰۃ کی رقم کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی ہے؟ ظاہر ہے پرانا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کچھ آج تو نازل ہوا نہیں ہے، 1400 سال پہلے زکوٰۃ کا نزول ہوا، احکام نازل ہوئے، سارے مسئلے کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے کن لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا ہے، ایک اصولی بات سمجھ لیجئے، اپنے اصول کو اور اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ لفظ یاد رکھیے، میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ اپنے اصول کو اور اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اصول جن کے ذریعے سے آدمی دنیا میں آیا ہے، مثلاً اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے دادا کو، اپنی دادی کو، اپنے پردادا کو، اپنی پردادی کو، اوپر تک چلے جائیے آپ، آدمی اپنے اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، اپنے فروع کو بھی نہیں دے سکتا ہے۔ فروع کا مطلب بیٹا ہے، بیٹی ہے، پھر اس کے بچے ہیں، یہ فروع میں شامل ہیں، پوتا ہے، پوتی ہے۔ تو آدمی نہ تو اپنے اصول کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور نہ تو اپنے فروع کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی آدمی جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ہے، اس کا بھائی واقعی غریب ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہے، بھائی کو دیا جا سکتا ہے۔ بہن کسی کی مستحق ہے، نہ اصول ہے نہ فروع ہے، وہ الگ ہے، لہذا بہن کو بھی دیا جا سکتا ہے، یا اور کوئی رشتہ دار ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ کی رقم، اچھا بہت سارے لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ صحیح مصرف سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے گھر میں، ان کے دکان میں، ان کی فیکٹری میں، ان کے کارخانے میں کام کرنے والے جو ملازمین ہوتے ہیں، اور ملازمین کو جو بونس دیا جاتا ہے، جو ان کے کام کا حصہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اسی زکوٰۃ کو بونس میں دے کے معاملہ حل، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دیا۔ بھائی وہ تو آپ کے ملازمت کے اصول کے مطابق دینا ہی دینا تھا آپ کو، زکوٰۃ اس میں دے دینے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہاں آپ کا ملازم اگر واقعی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی بونس کے، ایسے ہی آپ اگر اس کو زکوٰۃ کی رقم دیں تو دے سکتے ہیں، دینا جائز ہوگا۔ بہرحال اس کی تفصیلات ہیں،
اور میں اس سلسلے میں مستقل ایک تقریر کرنے والا ہوں زکوٰۃ کے بارے میں. انہوں نے جمعہ میں کہا تھا کہہ دیجئے، اس لیے میں نے کہا ایک تو وہ کہ زیورات پر آج کی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ دینی پڑے گی. ایسے ہی زکوٰۃ میں غریبوں کو رقم دینا بہتر ہے، لیکن کوئی کپڑا دینا چاہے، غلہ دینا چاہے، کتابیں دینا چاہے، کچھ اور دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے. اور اپنے اصول کو، اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا ہے، باقی لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وقت شاید ہو گیا ہوگا، وقت زیادہ ہی ہو گیا ہے. بہرحال آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک ہمارے لیے خیر فرمائے اور صحیح طور پر، پورے طور پر اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح طور پر روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے دو باتیں عرض کی تھی شروع میں، ایک تو رمضان المبارک کے فضائل، وہی بیان نہیں ہو سکا ہے. دوسری بات میں نے کہا تھا دستور العمل بھی بیان کرنا ہے. فضائل اس لیے تاکہ اس کی قدر و قیمت، اہمیت دل میں آئے. دستور العمل اس لیے تاکہ آدمی ٹائم ٹیبل کے مطابق، دستور کے مطابق کوئی کام کرتا ہے، اچھا اور بہتر کام ہوتا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.